جی ایک اور سوال تھا میرا شیخ سے. شیخ نے ابھی فرمایا کہ رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنے کو، کیونکہ شیخ کفایت اب تو جی اب تو اہل حدیث بھی ہاتھ باندھنے کی جواز میں فتویٰ یہ دیتے ہیں. اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے. اہل حدیث رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں نا تو ان کے پکے جی متبع ہونے کی دلیل ہے. یہ ان کے اتباع کی اتباع میں کس قدر ڈوبے ہیں. وہ حنفی لوگ بولتے ہیں نا فنا فی الشیخ، تو فنا فی الاتباع، اہل حدیث فنا فی الاتباع ہے. ہاں کہ اگر کسی عالم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، یقیناً بہت بڑے عالم تھے، بلکہ اہل حدیث عالم تھے، لیکن چونکہ ان کا جو پرانا ریکارڈ ہے وہ مذہب حنبلی کا ہے، تو حنبلی کے بہت سارے فتاوا کا، بہت سارے مذہب کا اثر ہوتا ہے علماء حنابلہ پہ، تو اس کا بھی ان پہ اثر رہا ہے. لیکن چونکہ اہل حدیث کے یہاں بہت محترم شخصیت ہے اور حقیقت میں اس لائق بھی ہیں، بہت بڑے امام، ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو اہل حدیث عوام نے جب دیکھا کہ یہ بلکہ آخری دور میں امام ابن باز رحمہ اللہ نے، امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا بھی ہے، ان کا وہ قول میں نے کبھی فیس بک پہ ڈالا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اچھا ہوا کہ میں نے حدیثیں پڑھی، اگر میں حدیثیں نہ پڑھا ہوتا تو لکن تو حنبلی ہیں، تو میں حنبلی ہو کے رہ جاتا. تو وہ بہرحال اہل حدیث تھے، لیکن چونکہ ایک پرانا دور گزرا تھا تو اس حساب سے وہ اس موقف کے حامل تھے، علماء حنابلہ اس موقف کے حامل ہے، تو عالم اسلام میں صرف وہی حامل ہے. اب اہل حدیث کا ان سے رابطہ بڑھا نا تو وہ چیزیں اہل حدیث میں بھی آ گئیں. بہت سارے فقہ حنبلی کے فتاوا کیونکہ اہل حدیث کا تعلق بنا علماء حنابلہ سے تو ان سے متاثر ہوئی ہے، خاص طور سے ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس میں ان کی بہت اعلیٰ خدمات ہیں، تو اس حوالے سے ان کا تعلق بنا ہے. تو اس تعلق کی وجہ سے جب ان پہ ٹرسٹ ہوا، ان پہ اعتماد ہوا، ان سے سیکھنا شروع کیا، تو ایسی باتیں بھی اہل حدیث کے اندر ہے. چونکہ وہ دلائل سے بات کی، ان مسائل میں انہوں نے دلائل پیش کیے، تو اہل حدیث نے سمجھا کہ یہ چیز دلیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو مان لیا. یہی تو اتباع ہے نا، کہ اہل حدیث کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو مان لیتا ہے. تو اہل حدیث کو جب پتا چلا کہ یہ ثابت ہے، حدیث سے مان لیا.